نیل پالش کے داغ دور کرنے کے لیے اگر کسی کپڑے پر نیل پالش کا داغ لگ جائے تو اسے سوڈا لگا کر تھوڑی دیر رکھ دیں، پھر صاف پانی سے دھو لیں۔ چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کی بجائے پلیٹ سے ڈش میں نکالیں، اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ برقرار رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اگر آپ عام توے کو نان اسٹک کا توا بنانا چاہتے ہیں تو آلو یا پیاز کے ایک ٹکڑے کو پہلے ہلکے گرم تیل میں بھگوئیں، پھر اس میں نمک اور سرسوں کا تیل لگا کر توے پر اچھی طرح سے رگڑیں۔ آپ کا نان اسٹک توا تیار ہے۔ اگر کڑی پتے کو ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے تو وہ 1 مہینے تک تازہ رہیں گے۔ ہیئر ڈائی کے نشان بعض اوقات بالوں کے رنگ کے نشان کپڑوں پر آ جاتے ہیں۔ ان کو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی گلیسرین گرم کر لیں اور نشان پر لگا کر چھوڑ دیں۔ 15 منٹ بعد واشنگ پاؤڈر ڈال کر برش سے رگڑ کر دھو لیں، نشان غائب ہو جائے گا۔ آلو کو محفوظ رکھنے کے لیے فریج میں رکھیں، اندر سے تازہ رہے گا۔ لہسن ادرک کے پیسٹ کو ہرا سونے سے بچانے کے لیے گرائنڈ کرتے وقت 1 کھانے کا چمچ سرکہ 1 کھانے کا چمچ تیل اگر ملا لیں تو لہسن ادرک کا رنگ صاف رہتا ہے۔ ادرک کو اگر تازہ رکھنا ہو تو کسی گملے میں دبا دیں، ہفتوں تک ٹھیک رہے گی۔ لیموں کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں، اور اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈالیں۔ اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ آلو کا استعمال ذہنی دباؤ سے بچاتا ہے۔ سبزیوں میں آلو کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ آلو میں نشاست، نمکیات، روغن لمحیات اور حیاتیں کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کئی بیماریوں کے خاتمے میں بہت مفید ہے۔ ایک جدید تحقیق بھی کہتی ہے کہ آلو کھانے والوں میں ذہنی دباؤ میں افاقہ ملتا ہے۔ اچھے گوشت کی پہچان: اچھا گوشت گل جاتا ہے۔ گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ چھوٹے جانور کا گوشت جس کی رنگت گلابی ہو خرید لیں۔ بڑی عمر کے جانور کے گوشت کی رنگت سیاہی مائل ہلکی سرخ ہوتی ہے۔ گوبھی کا بادی پن ختم کرنا: گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں، انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت کو جلدی گلانا مقصود ہو تو خربوزے کا پاؤڈر لیں، اس میں سے 3 چنگی ڈال دیں، گوشت جلد گل جائے گا۔ ہاتھوں سے دھنیا، لہسن یا دوسری سبزیوں کی بو دور کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کو ہاتھوں پر مل کر دھو لیں، بو دور ہو جائے گی۔ دن میں 3 وقت 100 گرام کھایا جائے تو 40 دن میں دمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے: تحقیق کے مطابق جو افراد پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کی ٹھوس پن میں کئی فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ ساگ کھانے سے خون کی کمی نہیں ہوتی، آنکھیں کمزور نہیں ہوتی، کینسر کا خطرہ نہیں رہتا، جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوتی۔ سانس کی بیماری کے لیے ایک چھوٹی پیاز کا رس لے کر بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے 1 لیموں چھڑک کر دیگر نمک مصالحہ ڈال لیں، بغیر نہار منہ کھا لیں 1 گھنٹے تک، اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ اگر منہ پک جائے یا منہ میں چھالے ہو جائیں اور گلا پک جائے تو 1 و 2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ بہت زیادہ کپکپاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگ
اگر آپ اپنے کھانے میں نمک کی مقدار کم کریں یا چوتھائی کر دیں اور روزانہ بعد نماز فجر ننگے پاؤں شبنم آلودہ گھاس پر ٹہلا کریں، انشاءاللہ ہاتھوں کی کپکپاہٹ کچھ ہی عرصے میں دور ہو جائے گی۔ کلونجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی، دماغی کام کرنے والوں کے لیے لاجواب ہے اور آنکھوں کی بینائی کے لیے یہ آب حیات کی مانند ہے۔ سدھا جوانی کا لطف بھنے ہوئے تقریباً 1.5 چھٹانک کے ساتھ 20 دانے مغز بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا سدھا جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے، اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے، معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے، جسم کی سوجن کو دور کرتی ہے۔ ناخنوں کی میل صاف کرنے کا طریقہ: ناخنوں میں میل جم گئی ہے اور آپ کو صاف کرنے میں بہت ہی مشکل ہو رہی ہے تو اس ٹوٹکے کو آزمائیے۔ دانت صاف کرنے والے برش پر تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کر اپنے ناخنوں کو ملیے، اس سے بہت ہی جلد آپ کے ناخن چمکدار ہو جائیں گے اور ساری میل نکل جائے گی۔ اگر آپ کو جگر کی بیماری ہے تو کبھی بھی ٹھنڈی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے اور روزانہ کچھ مصری کھانی ہے۔ مصری کھانے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، یہ سیدھا دل کو طاقت دیتی ہے اور جگر میں خون پیدا کرنے کے لیے یہ نہایت ہی مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ نہار منہ ایک چیز دانتوں پر مڑ کا چھلکا مسل دیا کرو، 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ اگر آپ کی ٹوائلٹ کی گندگی ٹوائلٹ کلینز لگانے سے اچھی طرح صاف نہیں ہوتی تو ٹوائلٹ کلینز میں تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ ملا کر ٹوائلٹ کو صاف کریں، ٹوائلٹ ایک دم چمک اٹھے گا۔ اگر آپ کے ناخنوں میں سفید نشان ہے اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے تو روزانہ نہار منہ پانی میں کیلشیم ملا کر پی لیں، پینے سے بہت ہی جلد افاقہ ہوگا، نشان تیزی سے گھٹنے لگیں گے۔ اگر آپ کسی کام کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی ٹینشن میں ہیں تو بنا چینی والا لیموں پانی بنا کر پیجیے، اس سے آپ کو بہت ہی حد تک فائدہ ہوگا اور آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے چہرے کو دودھ سے بھی زیادہ سفید رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایک قسم کا ہی صابن استعمال کیا کریں، کیونکہ الگ الگ صابن کا استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کو کافی حد تک نقصان ہوتا ہے اور سکن خراب بھی ہو جاتی ہے۔ سر میں خشکی ہے تو نیم کے پتوں کو پیس کر تیل ملا کر بالوں میں لگائیے، خشکی بالکل غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال بہت ہی بے رونق ہیں اور بے جان ہیں تو پیاز میں ایلو ویرا جیل ملا کر استعمال کریں۔ جو افراد روزانہ صبح تازہ پانی سے نہاتے ہیں وہ نزلہ، زکام، کھانسی